یہ کچھ برس پرانی بات ہے۔ مجھے اپنے نئے گھر میں رہتے ہوئے کچھ سال ہی گزرے تھے۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نئے گھر کی عادت سی ہو گئی تھی، اور یہ پرانے گھر کی نسبت کشادہ اور ہوادار ہونے کی وجہ بھی دل کی خوشی کا باعث تھی۔ ہمارے علاقے کی اپنی مسجد اور اپنا ہاسپٹل ہے۔ سنا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ہاسپٹل میں علاج معالجہ بھی ہوتے تھے، مگر ایک مرتبہ کسی ڈاکٹر یا اسٹاف کی غفلت کی وجہ سے وہاں آگ لگ گئی تھی، اور بچوں کی نرسری والے شعبہ میں جہاں 3 بچے موجود تھے، اسٹاف کے ہمراہ جل کر خاک ہو گئے تھے اور کافی بھاری نقصان ہوا تھا، اور اس واقعے کے بعد سے وہ ہاسپٹل بند کر دیا گیا تھا۔ ہاسپٹل کے سامنے والی رو میں بھی بنگلوز ہیں۔ وہاں کے مکین کہتے ہیں کہ کبھی کبھی رات کے وقت معصوم بچوں کی چیخ و پکار کی آوازیں اکثر سنائی دیتی ہیں، لیکن ہمارے سامنے تو کبھی ایسی کوئی بات نہیں محسوس ہوئی، مگر دیکھنے پر ہسپتال ایک حصے کی کھڑکیاں اور آگ سے جلنے کے نشانات موجود ہیں۔ برسات اور سال خردگی کی وجہ سے بھی ایک دم دیکھنے پر وہ بہت ہی خوفناک لگتا ہے، اور جب طرح طرح کی باتیں سننے میں آئی تو کوئی بھی ادھر کا رخ نہیں کرنا پسند کرتا۔ ہمارے گھر میں ہم میاں بیوی اور میری بیٹی اور بیٹا ہیں۔ مختصر سا خاندان ایک دوسرے کے ساتھ ہر وقت اٹیچ رہتا ہے۔ میرے دونوں بچوں میں عمروں کا زیادہ فرق نہیں ہے، اوپر تلے کے بہن بھائی ہیں۔ ایک دوسرے سے دوستی بھی خوب ہے اور لڑائی جھگڑا روٹنا منانا بھی خوب ہے۔ ایسے ہی ایک دن میرے بیٹے کے روم میں دونوں بہن بھائی بیٹھے آپس میں انسٹاگرام کی فنی ریلز شیئر کرتے اور ہنستے باتیں کر رہے تھے۔ میرے شوہر کی دفتر سے واپسی کو ابھی کچھ دیر تھی۔ میں بھی کچن کا کام نپٹا کر ان کے پاس آ بیٹھی۔ مجھے بھی شامل کر لیا گیا۔ ہم تینوں باتیں کرتے کبھی ہنستے مذاق کرتے رہے۔ پھر بیٹی نے بازار سے کچھ لانے کی فرمائش کر دی اور بیٹے نے لانے سے منع کیا۔ ناراضی کے ڈر سے کچھ دیر میں لانے کا وعدہ کر لیا۔ بیٹی ناراض ہو کے اپنے روم میں چلی گئی، تو میں نے ڈانٹا اسے کہ اپنی بہن کی بات مان لیا کرو۔ وہ مذاق کے موڈ سے سنجیدہ سا ہو گیا۔ میں نے اس کا موڈ بہتر بنانے کی کوشش میں اپنے موبائل پر کچھ دکھانے کو اسے دیکھا، تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ اس کا موبائل بیڈ پر سے اس کے ہاتھ سے نیچے گرا ہوا ہے، اور وہ بے خبر سو گیا۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی۔ ابھی تو بحث بازی میں لگے ہوئے تھے دونوں، اور ابھی یہ صاحب سو بھی گئے۔ میں نے آواز دی مگر نہیں سنی، وہ بے خبر ہو چکا تھا۔ جب اٹھا تو میں نے سبب دریافت کیا کہ اچانک اتنی گہری نیند میں کیسے پہنچ گئے تھے۔ اس نے مجھے جواب میں ایک عجیب ہی بات بتائی۔ وہ کہنے لگا، مما، میں اکثر ایسے ہی سونے لگا ہوں، نہ جانے اتنی تیز نیند ایک دم سے کیسے آ جاتی ہے۔ پہلے ایک بہت اچھی خوشبو آتی ہے مجھے، پھر میری آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں اور میں گہری نیند میں پہنچ جاتا ہوں۔ اس بات نے مجھے گھما کے رکھ دیا۔ میں وہمی تو نہیں ہوں، مگر احتیاط پسندی اور ہر بات کا ناقدانہ جائزہ لیتے ہوئے بات کے نتیجے پر پہنچنے کی قائل ہوں۔ میری سمجھ سے یہ بے وقت نیند کا آنا بالکل باہر کی بات تھی۔ وہ ایک سلجھی ہوئی شخصیت کا مالک ہے، وقت پہ سونے اٹھنے پڑھنے لکھنے کا عادی ہے۔ وہ ایسی بے سروپا باتیں نہیں کرتا۔ اس نے کہا ہے تو یہ سچ ہی ہے۔ میں نے یہ بات ذہن میں رکھ لی، مگر بیٹے کو مسکرا کے وقت پہ سونے کی تنبیہ کر دی۔ دوسرے دن صبح میں نے اس کا ناشتہ ڈائننگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے آواز دی اور کام میں مصروف ہو گئی، اور وہ بیٹھ گیا۔ ذرا دیر بعد میں نے سوچا کہ وہ ناشتہ کر رہا ہے یا نہیں، تو دیکھنے پر پتہ چلا کہ جناب ہاتھ پر سر ٹکائے سو رہے ہیں۔ میری آواز دینے پر وہ چونک کے اٹھا اور کہا، دیکھی مما، اب بھی مجھے وہی تیز خوشبو آ رہی ہے۔ کیا آپ کو خوشبو آ رہی ہے؟ اب مجھے پھر سے نیند آنا شروع ہو گئی۔ میں نے بہت محسوس کیا، مگر سب نارمل لگا۔ بات تو تھی حیرانی کی کہ اتنی دیر پوری رات آرام کرنے کے بعد نیند کا ایسا غلبہ سوچ کے باہر ہے۔ خیر میں نے اس کو کہا کہ کچھ ضروری کام ہے، مجھے بازار لے چلو۔ وہ چلنے کو تیار تھا۔ منہ ہاتھ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے، نیند بھگانے کی کوشش کی، پھر کپڑے تبدیل کر کے تیار ہو گیا۔ ہم بائک پر جا رہے تھے
وہ اور میں تھوڑی بہت باتیں بھی کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ ہم بڑے 2 روڈ کراس کر کے مین روڈ پر پہنچے۔ فٹ پاتھ پر پودوں کی نرسری کے قریب سے گزرتے ہوئے میرا بیٹا بولا، مما مجھے خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے، ویسے ہی تیز خوشبو، اور ساتھ ہی اس نے جمائی لے کر ایک ہاتھ سے اپنی آنکھیں ملنا شروع کر دی۔ یہ سننا تھا کہ میری تو روح ہی جیسے کانپ گئی۔ اگر اسی طرح بائک چلاتے ہوئے اسے نیند کا شدید غلبہ ہو گیا تو؟ اتنا سوچنا تھا کہ میں نے زور زور سے اس کی پیٹھ تھپتھپانا شروع کر دی اور سورج ناز اور سورت فلک پڑھ کر دم کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر لگی پر میرے بیٹے نے بتایا کہ مجھے اب خوشبو محسوس نہیں ہو رہی اور وہ کافی حشاش بشاش بھی نظر آ رہا تھا۔ مجھے تسلی تو ہو گئی، مگر میں کافی سنجیدگی سے اس مسئلے کا حل نکالنے کی فکر میں گھر واپسی پر فوری طور پر اپنے شوہر کے پاس پہنچی اور سب معاملہ ان کے گوش گزار کیا۔ انہوں نے کسی دوست کی مدد سے ان کے جاننے والے بزرگ سے رابطہ کیا۔ ان بزرگ نے پڑھ کر دم کیا ہوا پانی وغیرہ دیا اور سورہ بقرہ پڑھ کر 11 روز تک بچے پر پڑھ کر دم کرنے کو کہا اور نماز کی تاکید بھی کی اور اسے اس مغرب کے وقت اور بعد مغرب باہر نکلنے سے بھی منع کیا۔ ان سب باتوں پر عمل کرنے کے دوران کئی بار ایسا ہوا کہ تیز خوشبو اور نیند کا شدید غلبہ میرے بیٹے پر طاری ہوا، لیکن دھیرے دھیرے اس میں کمی آتی رہی اور پھر یہ سب مکمل طور پر اللہ کے حکم و کلام کی برکت سے ختم ہو گیا۔ میرے شوہر نے بزرگ سے ملاقات سے واپسی پر بتایا تھا کہ یہ سب دوست ہمارے علاقے کے خالی ہاسپٹل کی باؤنڈری وال پر سے کود کر اندر جاتے رہے تھے اور اس ہاسپٹل کے صحن میں کھیلتے تھے اور کھیل سے فارغ ہو کر وہیں بیٹھے رہتے تھے۔ کچھ دیر میں واپس اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے۔ قریب 1 ہفتہ سے یہی روٹین تھی اور پھر بعد میں معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ حیرت انگیز طور پر چاروں دوستوں کے ساتھ ایک جیسے ہی معاملہ چل رہے تھے۔ سب کو ہی ایسا لگتا تھا۔ اچانک تیز خوشبو آتی اور شدید نیند سے وہ کہیں بھی بے خبر ہو جاتے تھے۔ اسی طرح کسی کے بھی ساتھ حادثہ ہو سکتا تھا، مگر اللہ کے کرم سے سب معاملہ بہتر طور پر حل ہو گیا۔ بچے بڑے ہو جانے پر اکثر والدین بچوں کی طرف سے غافل ہو جاتے ہیں اور ان سے پوچھ کر چھوڑ دیتے ہیں، مگر بچوں پر نظر رکھنا اور ان کی سرگرمیاں دھیان میں رکھنے سے ہم کافی بڑی مشکلات سے دوچار ہونے سے بچ جاتے ہیں۔